دعا کرو یہ مہینہ آنے والا اللہ کا رنگ ہمارے اوپر چڑھ جائے۔ رنگ بڑے خوبصورت ہوتے، اللہ پاک نے جہان کو رنگوں سے سجایا ہے۔ دیہاتوں میں جاؤ تو ہریالی کو بندہ دیکھتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اندر بھی فرمایا گیا ہے ہریالی کو دیکھنے سے بندے کی آنکھوں کا نور بڑھتا ہے، ہریالی کو دیکھنے سے دل دماغ تازہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی آگے کچھ چلے جاؤں تو شاید ہرا رنگ اللہ کو ایسا پسند آیا کہ نبی کے روزے کو بھی وہی رنگ دے دیا، اسے دیکھتا رہو آنکھوں کا نور بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ رنگ بڑے عجیب ہو، محبت کا بھی ایک رنگ، یہ محبت کو وجود والی چیز نہیں ہوتی، یہ ایک رنگ والی چیز، اور جس پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھ جائے، جس پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھ، اللہ کے پاک نبی کی محبت کا رنگ چڑھ جائے، قرآن کی محبت کا رنگ چڑھ جائے، پھر دنیا کا کوئی رنگ نور و نلا نور اس رنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آئیے پھر میں اسی مڈ پہ آؤں، یاروں کا یار یار ہو۔ یہ رمضان اللہ کا یار ہے، ہمیں کہا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان سے پہلے روزہ نہیں رکھنا، ہمیں کہا روزہ نہیں رکھنا۔ یہ لوگ استقبالی روزہ رکھ لیتے ہیں، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ شک کا روزہ بھی نہیں ہے، بلکہ امت سے کہا رمضان میں شعبان میں روزے نہ رکھنا۔ ہاں کوئی بندہ ہمیشہ کا عادی ہے، وہ 13 14 15 چاند کے روزے رکھتا ہے، ہر مہینے میں سنت ہے، ٹھیک ہے وہ رکھتا ہے تو رکھ لے، ورنہ تم نہ رکھنا۔ کہا کیوں؟ ارشاد فرمایا رمضان کے لیے اپنے اندر طاقت کو جمع کرو، کھاؤ پیو خوب۔ خود روزے رکھتے تھے شعبان، حدیث کے اندر آتا ہے رمضان کے علاوہ اگر کبھی کسی پورے مہینے میں حضور نے روزے رکھے تو شعبان کے رکھے۔ امت سے کہا نہ رکھنا۔ آپ کے دماغ میں کوئی وجہ آتی ہے کہ کیا ہے کہ آپ خود تو رکھ رہے ہیں لیکن امت کو کہتے ہیں نہیں رکھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا امت کے لیے اللہ کا یار آنے والا ہے، کہا تم نہ رکھو، میں تمہارے شکرانے میں روزے رکھتا کہ اللہ میری امت پر اتنا بڑا احسان کہ تو چاہتا ہے کہ میری امت کے لوگ تیری طرح ہو جائیں۔ اتنا بڑا احسان میری امت پر کہ میری امت کو اپنا ایسا مہمان تو دے رہا ہے، جو مہمان جنت کو بھی لاتا ہے کہو بے شک، جو مہمان قرآن کو بھی لاتا ہے کہو بے شک، جو مہمان سخاوت کو بھی لاتا ہے کہو بے شک، جو مہمان محبتوں کو لاتا ہے کہو بے شک، جو مہمان جہنم کو بند کرا کے آتا ہے کہو بے شک، جو مہمان شیطان کو بھی قید کرا کے آ جاتا ہے کہو بے شک، جو مہمان اللہ سے مانگنے کی توفیق دیتا ہے کہو بے شک، جو مہمان آپس میں پیار اور محبت کی توفیق دیتا ہے کہو بے شک، وہ مہمان اتنا بڑا مہمان اللہ کا 2-3 دن ہے، تیرے دروازے پہ آئے گا کون؟ کہا رمضان، دروازہ کھول، گھر کا بھی اس گھر کا بھی، جی بسم اللہ ست بسم اللہ آیا نو، تو اللہ کا مہمان، صدقے جاؤں قربان جاؤں، میرا دروازہ آ کے تو اللہ کا مہمان کھٹکھٹا رہا ہے، میں تیری عزت افزائی کروں، مہمان نوازی کروں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہمان یہاں سے اٹھتا ہے سیدھا اللہ کے ہاں جاتا ہے، اللہ اس نے میری عزت کی، تو قیامت والے دن اس کی عزت رکھنا۔ اللہ میں تیرا مہمان، یہ تھکا ہوا مزدور آیا، سارا دن مزدوری کرتا رہا، میں دروازے پہ آیا، ہو سکتا ہے کوئی اور آتا یہ دروازہ نہ کھولتا، میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا میں اللہ کا مہمان ہوں، اللہ اس نے دروازہ کھولا، نیند بھی پوری نہیں ہوئی، اس کی گھر والی کی بھی نیند پوری نہیں ہوئی، بچوں کی بھی نیند پوری نہیں ہوئی، اور رمضان میں کبھی نیند پوری ہوتی نہیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ تیرا نام سن کر میں اللہ کا مہمان، اس نے میری عزت، تو عزتوں کا خالق و مالک ہے، تو عزتوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو عزتوں کا سمندر ہے، تو عزتوں کے دریا ہے، اللہ اس نے میری عزت کی، اب میں سفارش کرتا ہوں تو اس کی عزت کر۔ قرآن کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔